الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں آپ کے سامنے زبان کی حفاظت کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ پاک صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ یا تو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ یعنی انسان یا تو چپ رہنا سیکھ لے، یا جب بھی بات کرے وہ سوچ سمجھ کر تول کر بات کرے۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات ایک انسان اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا کوئی کلمہ کہتا ہے، یعنی ایسا کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مطابق ہے، لیکن جس وقت وہ کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے اس وقت اس کلمے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور لاپرواہی سے وہ کلمہ زبان سے ادا کر دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کلمے کی بدولت جنت میں اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس بعض اوقات ایک انسان زبان سے ایسے کلمے نکالتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ شخص لاپرواہی میں اس کلمے کو نکال دیتا ہے، لیکن وہ کلمہ جہنم میں لے جا کر گرا دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ذرا غور کرے، ذرا سوچے کہ زبان ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس میں ذرا غور کرو کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا، اور بولنے کی ایسی مشین عطا فرما دی کہ جو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک انسان کا ساتھ دے رہی ہے اور چل رہی ہے، اور اس طرح چل رہی ہے کہ آدمی ادھر ذرا ارادہ کرتا ہے، ادھر اس کے زبان سے وہ الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ اس مشین کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑتی، پیسہ خرچ نہیں ہوا، اس لیے اس نعمت کی قدر معلوم نہیں ہوتی، اور جو نعمت بھی بیٹھے بیٹھائے بن مانگے مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اب یہ زبان بھی بیٹھے بیٹھائے مل گئی ہے اور مسلسل کام کر رہی ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں اس زبان سے بول پڑتے ہیں۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ زبان موجود ہیں مگر بولنے کی طاقت نہیں۔ آدمی کوئی بات کہتا ہے، بات کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں سکتا، دل میں جذبات پیدا ہو رہے ہیں مگر ان کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اس سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا فرمائی ہیں، اور اس کو ہم غلط جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، زبان میں جو آتے ہیں بول دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ذرا غور کرو کہ زبان جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں اکثر لوگ اپنی زبان کی کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کا دل دکھانا، کسی کی دل آزاری کرنا، دوسروں کے ساتھ غیبت میں حصہ لینا،
کسی کو تکلیف پر خوش ہونا وغیرہ، جب یہ گناہ زبان سے ادا ہوں گے تو یہ سب وہ اعمال ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس زبان کی ہم قدر کریں، اس زبان کی اہمیت کو ہم سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے صرف اس زبان کی بنا پر جائیں گے کہ اس زبان کو صحیح جگہ استعمال نہیں کرتا۔ تو ہم سب وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اس زبان کی حفاظت کریں گے۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ زبان بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی نعمت ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک شخص مشرک ہے، کافر ہے، وہ ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسی زبان کی بنا کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے زبان سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایک زبان کا بولی تو ہے۔ اب اندازہ کیجیے یہ زبان کا بول کتنا بڑا نعمت ہے، کتنا بڑا اللہ کا اکرام ہے کہ اس زبان سے ہم ہزاروں کام لیتے ہیں۔ ہم غلط کو صحیح، صحیح کو غلط ثابت کرنے میں ذرا بھی سوچتے نہیں ہیں، ذرا بھی گمان و خیال تک نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، ہم سب عہد کریں گے اور اپنی زبان کی حفاظت کریں گے۔ رمضان کا مہینہ قریب ہے، ہم اس مہینے میں زبان جس طریقے سے ہم بھوکے رہ کر روزہ رکھتے ہیں، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھے، اپنے کان کا بھی روزہ رکھے، اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھے، اپنے بدن کے ہر اعضاء کا روزہ رکھے۔ جب ہماری روزے اس قابل ہو جائیں گے تو یہ اللہ کی زیادہ قریب کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم سب دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔